ناظرین، چار مختلف خبریں ہیں، چاروں ہی میری نظر میں بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ اس کے اوپر ہتک عزت کا ڈیفینیٹلی کیس جو ہے وہ دائر کرنا چاہیے جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین کے اوپر۔ ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر ایک الزام ہے۔ آج پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ایک رد عمل سامنے آیا ہے۔ Now this is turning into an international embarrassment for the present government۔ ایک انٹرنیشنل embarrassment کا سما بن چکا ہے شیریں رافیدی کے حوالے سے۔ ثاقب نثار صاحب کی وہ جو ایک مبینہ آڈیو آئی تھی، ایک اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ ARY نیوز نے اس کی ایک فورنزک کروائی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، چار مختلف خبریں ہیں جو اس ویلاگ کے اندر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور چاروں ہی میری نظر میں بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں۔ سب سے پہلے ذرا بات کر لیں جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب کی، جن کے حوالے سے خبر آئی تھی اور کل میں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا کہ انہوں نے ایک پروگرام کے اندر یہ کلیم کیا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جہانگیر ترین کی جانب سے 50 لاکھ روپے دیے جاتے تھے اپنا گھر چلانے کے لیے۔ اور جسٹس وجی الدین نے یہ بات کہی تھی کہ جی آپ یہ تاثر غلط ہے کہ عمران خان جو ہے بڑے دیانتدار انسان ہیں۔ اچھا، اس معاملے کے اوپر میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جتنے سنگین انہوں نے الزامات لگائے ہیں، اس کے اوپر ایکچولی عمران خان صاحب کو جو ہے ڈیفیمیشن کا نوٹس ان کو بھیجنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سنگین الزام ہے، اور اس کے اوپر ہتک عزت کا ڈیفینیٹلی کیس جو ہے وہ دائر کرنا چاہیے جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین کے اوپر، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اور جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے اس سلسلے میں تو وہ ضرور سامنے آنے چاہیے، کیونکہ یہ ایک ملک کے پرائم منسٹر کے اوپر ایک الزام ہے۔ ظاہری بات ہے وہ اس دور کی تو بات نہیں کر رہے تھے، وہ جب بات کر رہے تھے وہ تب کی بات کر رہے تھے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے۔ لیکن 24 گھنٹے تقریباً گزر گئے تھے کل تک، لیکن اس معاملے کے اوپر کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا تھا۔ آج پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ایک رد عمل سامنے آیا ہے، اور یہ رد عمل آیا ہے دو لوگوں کی جانب سے۔ ایک آیا ہے شہباز گل کی جانب سے اور ایک آیا ہے فواد چودھری کی جانب سے۔ فواد چودھری صاحب نے آج تقریباً 3:45 بجے ایک پریس کانفرنس کی، بیسکلی کابینہ کا جو اجلاس تھا اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس پریس کانفرنس میں جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے، تو اس پہ انہوں نے کامنٹ کیا کہ جی وجی الدین جیسے مسخروں کو ان کے گھر والے بھی نہیں پہچانتے۔ یہ فواد چودھری صاحب کا اس کے اوپر ریاکشن تھا۔ اور شہباز گل صاحب نے جو زبان استعمال کی اس کے اوپر انہوں نے 2 ٹویٹس کی، وہ ٹویٹس آپ اس وقت اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ریکارڈ کی درستگی، جسٹس وجی الدین کا چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے گھر کے خرچے سے منسلک بیان بالکل جھوٹا اور غیر منطقی بیان ہے۔ جو بھی عمران خان کو جانتا ہے وہ ان کی خودداری اور دیانتداری کو جانتا ہے۔ وجی صاحب پارٹی سے ہٹائے جانے کے دکھ میں اکثر ایسے غیر منطقی بیان دیتے رہتے ہیں۔ ایک طرف یہی لوگ جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمران خان چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا، اور دوسری طرف یہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے گھر کا خرچہ 30 لاکھ تھا پھر 50 لاکھ ہو گیا۔ کیا یہ لوگ پاگل ہیں یا دوسروں کو پاگل سمجھتے ہیں؟ خان کو عزت اللہ نے دی ہے، ایسے جھوٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تقریباً ملتی جلتی بات کی ہے انہوں نے جسٹس وجی الدین کے بارے میں۔ اچھا، میرا اس پہ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ میری نظر میں یہ بیانات صرف دینے سے جو ہے یا اگلے کو برا بھلا کہنے سے یا مسخرہ کہنے سے یا پاگل کہنے سے، جھوٹا کہنے سے معاملہ نہیں ختم ہوتا۔ الزام اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس الزام کے حوالے سے عمران خان صاحب کو، جس طرح میں نے پہلے کہا، کہ ڈیفیمیشن کا نوٹس بھیجنا چاہیے۔ دوسری بات میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح شہباز گل صاحب بھی جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی وہ چائے جو ہے، کیا لکھا ہوتا ہے انہوں نے، کہ جی چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتا۔ تو چائے کے ساتھ بسکٹ نہ دینا جو ہے وہ اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ جناب عمران خان صاحب کا گھر کا خرچہ جو ہے وہ خود چلاتے تھے، تو جس کی وجہ سے وہ چائے کے ساتھ بسکٹ نہیں دیتے تھے۔ میں بڑے بڑے امیر کبیر لوگوں کو جانتا ہوں جو اربوں روپے کی مالیت ہوتی ہے ان کے پاس، لیکن دل بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے کنجوس ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ پیسہ خرچ کرنے سے جو ہے وہ کتراتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اور یہ ویسے تو حقیقت ہے کہ واقعی چائے کے ساتھ بسکٹ کیا، بلکہ وہ تو چائے بھی کبھی کبھار نہیں پوچھتے تھے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا یہ کوئی پروف نہیں ہے اس بات کا۔ اور اگر اسی طرح جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین نے اگر یہ اس قسم کا الزام لگایا تو ان کے پاس بھی کوئی پروف ہونا چاہیے کہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہیں۔ میں البتہ یہ بات بتا دوں کہ ہم نے جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین سے کل بھی رابطہ کیا تھا اور ہم نے آج بھی رابطہ کیا تھا کہ ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لیں، لیکن انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو مزید دینے سے انکار کر دیا۔ یہ بھی میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ اپڈیٹ دے دوں کہ وہ اس معاملے کے اوپر مزید اب کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، وچ از کوائٹ شاکنگ، کیونکہ جب آپ اتنی بڑی بات کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ہے اس کو بیک کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اگر انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی تو اس کا مطلب ان کے پاس ثبوت نہیں ہے، ثبوت ان کے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ پارٹی کے اندر جو بڑے بڑے نام تھے، جس میں جہانگیر ترین ہو گئے، جس میں پرویز خٹک ہو گئے، علیم خان ہو گئے،
یہ جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین جو ہے انہوں نے اپنی جو رپورٹس بنائی تھیں وہ ان کے خلاف بنائی تھیں. تو یہ پورا گروپ جو ہے وہ ہمیشہ ہی جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین کے خلاف رہا ہے. وہ اور بات ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین جو ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک زمانے میں بڑے فین فیئر کے ساتھ ان کو رکھا ہوا تھا اور بڑا وہ شو کرتے تھے کہ دیکھیں کتنا بڑا نام جو ہے وہ ہماری پارٹی کے اندر ہے. تو لیکن اب جو ہے وہ ان کو مسخرہ بھی کہا جا رہا ہے, انہیں پاگل بھی قرار دیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ اس قسم کی باتیں جو کی جا رہی ہیں کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے یہ بات کر دی. تو میرا خیال میں تو اس معاملے کو جو ہے وہ کورٹ کے اندر جانا چاہیے اور کورٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے یا کون غلط کہہ رہا ہے. لیکن بہت بڑا الزام ہے میری نظر میں. دوسری خبر جو ہے وہ اس کا تعلق ہے شہریار آفریدی صاحب کے ساتھ. ہم نے آج سے 2 دن پہلے ان کی ایک آڈیو ریلیز کی تھی جو مجھے اپنی ایک سورس سے ملی تھی. سب سے پہلے ہم نے اس آڈیو کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا جس کے اندر وہ ایک فرانس کے اندر جو کام کرنے والے صحافی ہیں آج نیوز سے جن کا تعلق ہے ان کے حوالے سے شہریار آفریدی نے بڑی ایک نازیبہ قسم کی زبان ان کے خلاف استعمال کی تھی اور جس کے اندر بیسکلی کچھ تھریٹس بھی تھی, میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا, اور اس کے علاوہ گالم گلوچ وغیرہ انہوں نے شہریار آفریدی نے اس کے اندر کی ہوئی تھی. شہریار آفریدی نے اب تک اس آڈیو کو ڈینائی نہیں کیا ہے اور مطلب اب اس بات کو تقریباً 2 دن ہو چکے ہیں. تو اس کے علاوہ طلعت حسین صاحب نے بھی آج اس کے اوپر ایک اپنا ویلاگ کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے شہریار آفریدی کو چند کویشچنز بھی بھیجے تھے, میں ان کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتا تھا, انہوں نے ان کو بھی اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دیا. البتہ اب ہوا کیا ہے کہ ناؤ دس از ٹرننگ انٹو این انٹرنیشنل امبیرسمنٹ فار دا پریزنٹ گورنمنٹ. جو موجودہ حکومت ہے اس کے لیے بڑی شرمندگی کا باعث بننے جا رہا ہے کیونکہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو تڑیاں شڑیاں دھمکیاں شمکیاں جو زبان استعمال کی گئی تھی یہ فرانس میں بیٹھ کے کی گئی تھی. فرانس کے اندر, یورپ کے اندر صحافیوں کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوتا جو یہاں ہوتا ہے. وہاں پہ آپ اس طرح بیٹھ کے کسی صحافی کے حوالے سے یہ زبان استعمال نہیں کر سکتے, وہاں پہ آپ تڑیاں نہیں لگا سکتے. تو یورپین یونین کے اندر ڈیفینیٹلی یہ بات ہائی لائٹ ہوئی ہوگی کہ جی کشمیر کے حوالے سے جس شخص کے پاس ایک بڑا اہم منصب ہے, کشمیر کمیٹی کا جو سربراہ ہے, وہ ایک صحافی کے حوالے سے یہ زبان استعمال کر رہا ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی کتنی بڑی امبیرسمنٹ ہے. رپورٹرز سانس بارڈرز جو بیسکلی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جو صحافیوں کے حقوق کا خیال رکھتی ہے, انہوں نے اس معاملے پہ ٹویٹ بھی کیا. یہ ٹویٹ بھی آپ کے سامنے ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ہمیں بڑا افسوس ہوا ہے جس قسم کی زبان جو ہے انہوں نے استعمال کی ہے. انہوں نے لکھا کہ آر ایس ایف اسٹرانگلی سپورٹس پیرس بیسڈ پاکستانی جرنلسٹ یونس خان who is now the target of death threats after he was thrashed and insulted by a famous Pakistani politician شہریار آفریدی recently visiting France. تو ایک انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا جو ہے وہ سما بن چکا ہے شہریار آفریدی کے حوالے سے. لیکن ہمارے انفارمیشن منسٹر جن کے ایکچولی نیچے یہ سارے جرنلسٹ اور میڈیا ہاؤسز یہ سب کچھ انہی کی مطلب انڈر آتا ہے یا انہی سے کنیکٹڈ ہے, ان کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں ہے. صرف بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی بلکہ راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ نے بھی جو ہے وہ اس سارے معاملے کی بھرپور مذمت کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ نیشنل پریس کلب نے بھی جو ہے وہ اس پہ مذمت کا اظہار کیا ہے شہریار آفریدی صاحب کی اس آڈیو کے اوپر. یہ خبر جو ہم نے آپ کو پرسوں دی تھی, لیکن اس کے علاوہ اور شہریار آفریدی سے کوئی کسی قسم کا سوال نہیں ہوا اور ہونا بھی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ میڈیا کے حوالے سے یہ لوگ کتنے کو ایکٹیو ہیں یا کتنے کو پرو جرنلسٹ ہیں یہ لوگ. تیسری خبر یہ ہے جی کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی وہ جو ایک مبینہ آڈیو آئی تھی جو احمد نورانی نے جو ہے ریلیز کی تھی, اس آڈیو کے حوالے سے ایک اپڈیٹ یہ آئی ہے کہ اے آر وائی نیوز نے اس کی ایک فورنزک کروائی ہے. یہ فورنزک جو ہے یہ بھی کسی امریکی کمپنی سے کروائی گئی ہے اور اس امریکی کمپنی نے جو اپنی فورنزک رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جو آڈیو ہے یہ ایڈیٹڈ ہے اور یہ مختلف ٹوٹے جوڑ کے جو ہے وہ بنائی گئی ہے. وہی چیز جو سما نے اس سے پہلے چند حصہ جو ہے اس کا نکالا تھا اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کی تقاریر سے جو ہے وہ نکال کے لگائی گئی ہے. میں نے پہلے بھی اپنے بھی خدشات کا اظہار کیا تھا کہ مجھے اس آڈیو کی اوتھینٹسٹی کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک شک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیز جو ہے یہ جینون لگ رہی ہے اور اس نے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بہت بڑا سوال اٹھا دیا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے جب اس کی ایک فورنزک رپورٹ آئی تھی جو احمد نورانی صاحب نے فورنزک کروایا تھا تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ اس فورنزک رپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. اور اسی طرح میری نظر میں اے آر وائی نیوز نے جو فورنزک کروایا ہے جو کہ ایکچولی یہ کہتا ہے کہ آڈیو غلط ہے, احمد نورانی صاحب کی فورنزک رپورٹ کہہ رہی تھی جینون ہے, یہ فورنزک رپورٹ کہتی ہے کہ جی یہ جعلی ہے, 2 نمبر آڈیو ہے. میں سمجھتا ہوں دونوں ہی کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ پرائیویٹلی آپ جو بیٹھ کے کام کرواتے رہیں اس کا قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر اس کی تحقیقات کا آغاز کرتی اور آغاز کر کے اس کے بعد اس کا وہ فورنزک کرواتی, اس کی ایک لیگل ویلیو بھی ہوتی. اس سے پہلے آپ لاکھ فورنزکس کرواتے رہیں, پاویں اور آسٹریلیا جاؤ, کینیڈا جاؤ, انگلینڈ جاؤ, امریکہ جاؤ, جہاں مرضی جائیں,
اس کا قطعی طور پہ کوئی فائدہ نہیں ہے میری نظر میں. لیکن آبویسلی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ سابق چیف جسٹس کی فورینزک جو ہے وہ ایک چینل نے بھی باقاعدہ طور پہ کروائی اور انہوں نے کہا جی ہم نے 10 لاکھ روپے دے کے جو ہے یہ فورینزک اس کی ہم نے رپورٹ جو ہے وہ نکلوائی ہے. چوتھی خبر جو ہے وہ مہنگائی کے حوالے سے آئی ہے, پریشان کن تھوڑی سی خبر ہے, اور وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو قرضے لینے کے لیے جو انٹرسٹ ریٹ تھا اس کو انہوں نے بہت بڑا جمپ دیا تھا. اب اس کے اندر ایک مزید دوبارہ ایک جمپ آ گیا ہے اور 1% جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ مزید بڑھا دیا گیا ہے. تو یعنی اب اگر آپ نے کوئی گاڑی لینی ہے, گھر لینا ہے, لون لینا ہے, یا کسی قسم کے بینک کے ساتھ اگر آپ نے کوئی لون کی ٹرانزیکشنز کرنی ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس کے اوپر مزید آپ کو انٹرسٹ دینا پڑے گا. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو اپنی پریس ریلیز جاری کی ہے اس کے اندر وہ یہ صاف صاف کہتے ہیں کہ جی ہم نے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, یعنی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ سٹیپ اٹھایا ہے. اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا, مارکیٹس کے اندر اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ انٹرسٹ ریٹ اس مرتبہ بھی بڑھے گا, اور وہی ہوا ہے کہ ان کو مزید ان کو بڑھانا پڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انفلیشن ہے اسے کنٹرول کرنے کے حوالے سے حکومت مشکلات کا شکار ہے, جس کی وجہ سے اب تاکہ بینک سے بیسیکلی پیسہ لینا جو ہے وہ آپ کے لیے مشکل بنایا جا رہا ہے. اور حکومت کی یہ کوشش ہے کہ جو لوگ بینک میں جا کے پیسہ اپنا جمع کروائیں گے تو ان کو زیادہ پیسے ملیں گے, زیادہ انٹرسٹ ملے گا. یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے تاکہ بینک جو ہے وہ لوکل مارکیٹ سے جو ہے وہ پیسہ بھی اپنے اکاؤنٹس میں زیادہ بڑھا سکے, تاکہ لوگ کم سے کم لون لیں, آپ کو ڈسکریج کیا جائے لون لینے سے. تو لیکن ظاہری بات ہے اس پہ اس اسٹیٹ بینک نے اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ مہنگائی ہے, وہ تو ہم سبھی جانتے تھے, لیکن اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا اور اسی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ اب مزید بڑھا دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے ہفتوں میں, آنے والے مہینوں میں بھی انٹرسٹ ریٹ مزید بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے, اور لون لینا جو ہے وہ کیا مزید مشکل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.